بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے اور روزے کی کیا فضیلت ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ دوسرے لوگ ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا، یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے۔ پھر جب روزے دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے، ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع سال سے آخر تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں شروع سال سے آخر تک رمضان کے روزہ داروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، اپنے بندوں کو میرے اندر داخل فرما دیجئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں کہ اے اللہ، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند مقرر فرما دیجئے۔ جو جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان پر تہمت نہ لگائی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ مٹا دیے، اور جس نے اس ماہ میں کسی مسلمان پر تہمت لگائی یا کوئی نشہ آور چیز پی، اللہ تعالیٰ اس کی سال بھر کی نیکیوں کو مٹا دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک روزے دار کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑ ہلکے ہلکے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے،
جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت کے دروغہ سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور مالک جنت کے دروغہ سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا یا بیٹھا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور ان کی مغفرت طلب کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔